السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے رمضان کا تحفہ، مرجھائے پھولوں کا سوال۔ رمضان المبارک کی پہلی سحری تھی۔ آسمان پر ستاروں کی بارات ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی کہ ننھے بلال کی آنکھ کھل گئی۔ سحری سے فارغ ہو کر جب باقی سب سونے کی تیاری کر رہے تھے، بلال کے قدم اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئے، جسے وہ اپنا خفیہ باغ کہتا تھا۔ بلال نے اس سال ایک عہد کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے وہ اس رمضان میں اپنے دل کی صفائی کرے گا، ویسے ہی وہ اس بنجر زمین کو ایک مہکتے گلستان میں بدل دے گا۔ پہلے ہی روز بلال نے زمین کی گوڈی کی، جنگلی گھاس نکالی اور بڑی محبت سے چنبیلی، گلاب اور موتیے کے پودے لگائے۔ فجر کی نماز کے بعد جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، بلال ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ لیے پودوں کو پانی دیتا۔ وہ صرف پانی ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ ان سے باتیں بھی کرتا تھا۔ دیکھو، آج میرا پہلا روزہ ہے، تم نے بھی ہمت دکھانی ہے اور جلدی سے اپنی خوشبو بکھیرنی ہے۔ وہ مسکرا کر پودوں کی پتیوں کو چھوتا۔ دن گزرتے گئے اور بلال کا معمول پختہ ہوتا گیا۔ تپتی دوپہر ہو یا پیاس کی شدت، وہ اپنے باغ کو نہیں بھولتا تھا۔ وہ اپنی تسبیح لے کر وہیں باغ میں لگے پرانے بینچ پر بیٹھ جاتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو اسے محسوس ہوتا کہ پودوں کے پتے بھی تلاوت کی لے پر جھوم رہے ہیں۔ محلے کے بچے کرکٹ کھیلتے، شور مچاتے، مگر بلال کی کائنات اس کا باغ اور اس کا رب تھا۔ رمضان کے آخری عشرے تک باغ کی کایا پلٹ چکی تھی۔ دیواروں پر بیلیں چڑھ گئی تھیں اور گلاب کی سرخ کلیاں مسکرانے لگی تھیں۔ پورا گھر ان پھولوں کی مہک سے معطر رہتا تھا۔ سب کہتے، بلال، تم نے تو کمال کر دیا۔ پھر چاند رات آئی، ہر طرف شور، ہنگامہ اور خوشیاں تھیں۔ نئے کپڑے، جوتے، مہندی کی خوشبو اور سوئیوں کی مٹھاس۔ بلال بھی اس جوش و خروش میں کھو گیا۔ عید کا پہلا دن آیا۔ بلال نئے کڑک دار کرتے میں ملبوس نماز عید پڑھنے گیا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بند گیا۔ کزن آئے تو کھیل کود شروع ہو گئی۔ وہ باغ جو پچھلے 30 دن سے بلال کی توجہ کا مرکز تھا، اچانک اجنبی ہو گیا۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا گزرا، پھر ایک ہفتہ بیت گیا۔ عید کی خوشیوں نے بلال کو ایسا گھیرا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے نمازیں بھی رسم سمجھ کر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ ٹھہر کر تسبیح پڑھنا اور باغ میں بیٹھ کر سکون پانا کہیں پیچھے چھوٹ گیا۔ ایک صبح بلال کی دادی جان، جو گھر بھر کی دانائی کا سرچشمہ تھیں، بلال کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے بلال کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے اسے پچھلے صحن کی طرف لے گئیں۔ جب بلال باغ میں پہنچا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ گلاب جو رمضان میں سینہ تان کر کھڑے تھے، اب مرجھا کر گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ چنبیلی کی بیلیں خشک ہو کر دیوار سے گرنے لگی تھیں۔ مٹی پیاس سے پھٹ چکی تھی اور وہاں دوبارہ سے بے ترتیب جھاڑیاں اگنا شروع ہو گئی تھیں۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی اماں، میرا باغ تو مر رہا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی تھی، یہ ایک دم ایسا کیوں ہو گیا؟ دادی جان نے نرمی سے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی بات کہی جو بلال کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ بیٹا، یہ باغ نہیں جانتا تھا کہ عید آ گئی ہے۔ اس معصوم کو نہیں معلوم کہ رمضان گزر گیا ہے۔ اسے تو بس یہ معلوم تھا کہ کوئی اسے روز محبت سے سینچتا تھا، کوئی اس کا خیال رکھتا تھا۔ یہ باغ تو آج تم سے سوال کر رہا ہے بلال، وہ محبت کہاں چلی گئی؟ بلال نے تڑپ کر دادی کو دیکھا۔ دادی جان نے بولنا جاری رکھا، بلال، ہمارا دل بھی اس باغ کے جیسا ہے۔ رمضان وہ مہینہ تھا جب تم نے اپنے نفس کی صفائی کی، نمازوں کو پانی دیا، صبر کی کھاد ڈالی۔ تم نے ثابت کیا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہو، تم غصہ پی سکتے ہو، تم تلاوت کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے عید کے بعد یہ سب چھوڑ دیا
تو تمہاری روح کا یہ باغ بھی ایسے ہی مرجھا جائے گا جیسا یہ صحن کا باغ مرجھا رہا ہے۔ انہوں نے بلال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رمضان نیکیوں کا مہمان نہیں تھا، وہ تو تمہیں ایک اچھا مالی بنانے آیا تھا تاکہ تم سارا سال اپنے دل کے گلشن کو ہرا بھرا رکھ سکو۔ بلال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ عبادت اور اخلاق صرف ایک مہینے کا کورس نہیں تھے، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھے۔ اس نے فوراً فوارہ اٹھایا اور دوڑ کر پانی بھر لایا۔ جب اس نے مرجھائے ہوئے پودوں پر پانی چھڑکا تو اسے ایسا لگا جیسے پودے سانس لینے لگے ہوں۔ اس دن کے بعد بلال نے ایک نیا عہد کیا۔ اب عید گزرے مہینوں ہو چکے ہیں، مگر بلال کا باغ آج بھی ویسا ہی مہکتا ہے۔ اب وہ صرف رمضان کا مسلمان نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک سچا مالی بن گیا تھا، جو جانتا تھا کہ روح کا باغ ہو یا مٹی کا، اسے روزانہ کی توجہ اور محبت ہی زندہ رکھتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی کا اصل امتحان رمضان میں نہیں، بلکہ رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے بلال نے اپنے ننھے باغ کو اتنی محنت اور محبت سے سجایا، ویسے ہی ہماری زندگی اور ہمارا دل بھی ایک باغ کی طرح ہے۔ نیکی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نیکیوں کی ٹریننگ دینے آتا ہے۔ اگر ہم صرف رمضان میں نماز پڑھیں، سچ بولیں اور دوسروں کی مدد کریں، لیکن عید کے بعد یہ سب چھوڑ دیں، تو ہمارے دل کا باغ مرجھا جائے گا۔ سچی کامیابی یہ ہے کہ جو اچھی باتیں ہم نے رمضان میں سیکھیں، انہیں پورا سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مستقلی یعنی کنسسٹنسی میں ہی کامیابی ہے۔ پودوں کو اگر ایک مہینہ خوب پانی دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی روزانہ کی عبادت، اللہ کے ذکر اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی نیکی لیکن روزانہ کرنا اس بہت نیکی سے بہتر ہے جو صرف چند دن کر کے چھوڑ دی جائے۔ ہمارا دل ایک باغ ہے۔ جیسے باغ میں اگر مالی توجہ نہ دے تو جنگلی گھاس اور جھاڑیاں اگاتی ہیں، ویسے ہی اگر ہم اپنی سوچ اور عمل پر نظر نہ رکھیں تو ہمارے دل میں برائیاں، غصہ اور حسد جیسی جھاڑیاں اگ سکتی ہیں۔ ہمیں روزانہ اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ بڑوں کی نصیحت میں دانائی ہوتی ہے۔ جیسے دادی جان نے بلال کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے جو ہمیں بڑی غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں۔ رمضان نے ہمیں ثابت کر دیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم صبر کر سکتے ہیں اور ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رمضان کے تحفے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔